بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بخیر آمدید۔ اس میں عاطف وقاص، اور اس ویڈیو میں ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز کے اوپر بات کروں گا، اور وہ ہے ایگزام کی، پریکٹیکل ایگزام کی آنسر بک کیسے اٹیمپٹ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں ایک وائوا میں تھا تو وہاں پر میں نے نوٹس کیا کہ اسٹوڈنٹس کچھ غلطیاں کر رہے تھے پریکٹیکل کی آنسر بک اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میرے پاس یہ بورڈ کی اوریجنل آنسر بک بھی موجود ہے، جس میں 4 پیجز ہیں، اور آپ نے اس میں 2 ایکسپیریمنٹس لکھنے ہیں، اور یہ اس کی ایک کویسچن پیپر ہے اس کا، جو آج ہو چکا ہے۔ یاد رہے، ہم پیج اسے کہتے ہیں جس میں دونوں سائڈز ہوتے ہیں۔ آپ کا پیج شاید ایک سائڈ والا ہوگا، تو اس طرح سے اس میں 8 پیجز ہیں، خفا کیے گئے مجید خواہ۔ تو اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ وہاں پر جو اٹینڈنس کی شیٹ ہے، اس میں یہ بہت اہم ہے، اگر آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں ہوئی تو آپ ایبسنٹ مارک ہوں گے، اور یوں آپ نے پریکٹیکل دیا ہوگا اور خوش گھر بھی چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ کے مارکس نہیں آئیں گے، اور اگر آپ کا پریکٹیکل نوٹ بک فیل ہوگا تو آپ بہت 30 مارک خان ہوں، پھر بھی آپ فیل ہیں۔ اچھا، یہ کویسچن پیپر ہے جس کے 2 سیکشن ہیں، سیکشن اے اور سیکشن بی۔ سیکشن اے میں 2 ایکسپیریمنٹ ہیں جس میں سے ایک لازمی کرنا ہے، سیکشن بی میں بھی 2 ایکسپیریمنٹس ہیں جس میں ایک لازمی کرنا ہے۔ ان میں جو 5th کویسچن ہے وہ کویسچن نہیں ہے، بلکہ اس میں لکھا ہوا ہے پریکٹیکل نوٹ بک اینڈ وائوا ووس، یعنی سامنے ہر ایک کے نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ ٹوٹل 15 مارکس ہیں، تو 5 ہر ایکسپیریمنٹ کے مارکس ہوتے ہیں، 5 پہلے کے، 5 دوسرے کے، تو ٹوٹل 2 ایکسپیریمنٹ آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ پریکٹیکل نوٹ بک اور وائوا کے بھی آپ کو اگر مارکس مل جاتے ہیں تو اس کے بھی 5 مارکس ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پشاور بورڈ کی اوریجنل پریکٹیکل آنسر بک ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں رول نمبر کے لیے جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے، سبجیکٹ کی جگہ پہ آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے، کلاس فرسٹ ایئر ایف ایس سی ہے، سیکنڈ ایئر ہے، جو بھی ہے آپ کا، اور ایگزامینیشن میں آپ دیکھیں ایس ایس سی اور انٹر دونوں، تو اس میں آپ نے انٹر لکھنا ہے اگر آپ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اگر آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے ایس ایس سی لکھنا ہے۔ اگر آپ اینول کے ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ نے اوپر اینول لکھنا ہے، ادروائز آپ نے سپلیمنٹری کے لیے سپلی لکھنا ہے۔ پھر یہاں پر ایئر لکھنا ہے، 2023 ہے، یا جس سال جو بھی سال چل رہا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے۔ پھر یہاں پر ایگزامینر کی آئی ڈی نمبر ہوتا ہے، تو وہ ایگزامینر لگائے گا، اور یہاں پر جو لیب ہے، اگر ایگزامینر آپ کو کہہ دیں کہ یہاں پر لکھ لیں تو یہاں پر اپنے کالج کا نام لکھیں گے، ادروائز یہ ایگزامینر بھی خود فل کر لے گا۔ پھر ایگزامینر کا نام ہوتا ہے اور اس کا سگنیچر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ شیٹ ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھنا، یہ ایگزامینر کے لیے ہوتا ہے، وہ لکھے گا، مطلب وہ وائوا میں آپ سے کچھ پوچھے اکارڈنگلی اس پہ جو بھی لکھے وہ ان کا کام ہے، اس پہ اسٹوڈنٹ نے کچھ بھی نہیں لکھنا۔ اس میں ٹوٹل جو ہے 7 سائڈز آپ کے لیے ابھی رہتی ہیں۔ پہلی سائڈ پہ یہ رائٹنگ ہوئی ہے، تو 7 سائڈز پہ آپ نے 2 ایکسپیریمنٹ لکھنے ہیں۔ اب ان ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا لکھیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ اس میں اپریٹس لکھیں، جو بھی ایکسپیریمنٹ ہے اس کا اپریٹس لکھیں گے۔ دوسرا، اس پورے ایکسپیریمنٹ کا پروسیجر لکھیں گے۔ پھر آپ نے اور اس میں زیادہ لینتھی باتیں نہیں لکھنی، پروسیجر بلٹ فارم میں لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور وہ آپ کی پریکٹیکل نوٹ بک میں آپ نے آلریڈی لکھا ہوا ہے، اس کی پریکٹس کی ہوگی۔ اگر آپ نے تیار پریکٹیکل نوٹ بک لی ہے تو آپ پریکٹس کریں، اور تیار بک لینے والے ویسے اچھا نہیں کرتے، نوٹ بک اپنی بنانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں اینڈ میں ڈیٹا ٹیبل بنانا ہے۔ جو بھی آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے اس ایکسپیریمنٹ کا ٹیبل ہوتا ہے جس میں ریزلٹس اور ڈسکشنز ہوتے ہیں، اور اینڈ میں جا کر آپ نے پریکاشنز لکھنے ہیں۔ لیکن اگر آپ پریکاشنز کے لیے جگہ نہیں بچتی تو وہ نہ بھی لکھیں، لیکن اپیریٹس، پروسیجر اور ڈیٹا ٹیبل کے بعد ریزلٹ اینڈ ڈسکشن، یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ڈائیگرام اگر آپ نہیں بنا سکتے، وہ اتنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن بنا سکتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں لکھیں گے تو آپ کو ایکسٹرا شیٹس لینی پڑیں گی، جو اکثر ایگزامینر مائنڈ کرتے ہیں، وہ زیادہ شیٹس نہیں دیتے، تو احتیاط سے اس کو استعمال کیجیے گا، اور شیٹس ضائع نہ کریں، تاکہ ایگزامینر کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں اور وہ وائوا میں آپ کے ساتھ گزارا کریں۔ باقی خدا سخبلہ پوئے گئے۔
یہ اٹینڈنس شیٹ ہے۔ اٹینڈنس شیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے رول نمبر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے رول نمبر اپنے غلط لکھا ہے تو اس کا آپ کے رزلٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے، تو رول نمبر دھیان سے لکھیں۔ دوسری بات، نوٹ بک میں وہ ایگزامینر لکھے گا کہ انہوں نے آپ کو کتنے مارکس دیے ہیں۔ پھر آنسر بک جو ہے اس کے پریکٹیکل جو آپ نے اٹیمپٹ کیے ہیں اس پہ جتنے آپ کو مارکس ملے ہیں وہ ایگزامینر ادھر انٹر کرے گا۔ پھر وائوا میں انہوں نے آپ کو جتنے مارکس دیے ہیں وہ ادھر لکھیں گے، پھر ان سارے مارکس کو ایڈ کریں گے، یہاں پر وہ لکھیں گے فگر میں، اور پھر ان کو ورڈز میں لکھیں گے۔ میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مارکس تقسیم ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے مارکس وائوا پہ دیتے ہیں یا سارے مارکس آنسر شیٹ پہ دیتے ہیں یا جو بھی ہے اس کے بک پہ مارکس دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اپنا اپنا مارکس میں حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے ساری چیزیں آپ تیار کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اٹینڈنس بالکل مس نہیں کرنی، اگر اٹینڈنس مس ہو گئی تو آپ ایبسنٹ مارک ہوں گے، اور اگر آپ ایبسنٹ مارک ہوں گے تو باقی خیر خیال آنی ہو۔ شیٹ نمبر آپ لازمی لکھیں گے، یہ جو یہاں پر سیریل نمبر لکھا ہوا ہے اس کو اس پورشن میں لکھیں گے اور اس کے سامنے اپنا سائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور باقی تو میں اب اجازت چاہوں گا، اللہ پامان۔